بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آفاق اقبال سیریز کی جماعت اول کی کتاب ہے۔ ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہار اور جیت کے متعلق ہے۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ سبق کے اہم الفاظ ہیں اداس، اول، مبارکباد، یقین، مقابلہ، جیت اور کوشش۔ چلیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اسکول میں ہر سال دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ فاطمہ اس مقابلے میں ہمیشہ اول آتی ہے۔ اس سال بھی مقابلہ ہوا۔ فاطمہ کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی وہی جیتے گی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ فاطمہ ہمیشہ کی طرح سب سے آگے تھی۔ دوڑ ختم ہونے کو تھی کہ اچانک ارم تیز دوڑتی ہوئی فاطمہ سے آگے نکل گئی۔ یوں ارم مقابلہ جیت گئی۔ فاطمہ دوڑ میں اول نہ آ سکی۔ وہ اداس ہو گئی۔ فاطمہ کی سہیلیاں اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ فاطمہ تم نے اچھی کوشش کی، ہار اور جیت تو کھیل کا حصہ ہوتی ہے۔ فاطمہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے سہیلیوں کا شکریہ ادا کیا اور جا کر ارم کو مبارکباد دی۔ ارم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس سبق کو پڑھ کے ہم نے سیکھا کہ کھیل میں ہار اور جیت دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ہار جائیں تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اگلی بار دوبارہ سے بہتر طریقے سے کوشش کر کے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سبق کے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اول کا مطلب پہلا، مبارکباد دینا، کامیابی حاصل کرنے پر نیک خواہش کا اظہار کرنا۔ اداس، دکھی، یقین، بھروسہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، پہلے ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ فاطمہ کیوں اداس تھی؟ کیونکہ وہ دوڑ کے مقابلے میں ہار گئی تھی۔ فاطمہ کی سہیلیوں نے اسے کیا سمجھایا؟ انہوں نے سمجھایا کہ کھیل میں ہار اور جیت ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں۔ اگر آپ فاطمہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ آپ سے پوچھا گیا سوال ہے، لہٰذا اس کا جواب اپنی سوچ کے مطابق یا جو آپ کرتے اس کے مطابق دیجیے۔ بعد ازاں ہمارے پاس غلط اور درست جملوں کی سرگرمی ہے۔ پہلا جملہ ہے اسکول میں ہر سال رسہ کشی کا مقابلہ ہوتا ہے، نہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو یہ جملہ غلط ہے۔ ارم نے مقابلہ جیت لیا، بالکل ٹھیک۔ فاطمہ نے ارم کو مبارکباد نہ دی، غلط۔ فاطمہ نے ارم کو مبارکباد دی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آئیں بات کریں، اس سرگرمی کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ جماعت میں ساتھیوں کو بتائیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی کو غور سے سننا ہے اور اس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی ہے احمد اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سڑک پر گری ہوئی ہے۔ وہ اس کا سارا سامان نیچے بکھرا ہوا ہے۔ وہ دوڑ کر گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کی اٹھنے میں مدد کی، پھر سارا سامان سمیٹ کر تھیلے میں ڈال کر بوڑھی عورت کو پکڑایا۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد کو بہت ساری دعائیں دیں۔ یہ کہانی تھی۔ نیچے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ احمد کہاں سے گھر واپس آ رہا تھا؟ تو وہ اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا۔ احمد نے سڑک پر کیا دیکھا؟ کہ ایک عورت گری ہوئی ہے اور اس کا سامان ارد گرد بکھرا ہوا ہے۔ احمد نے عورت کی مدد کیسے کی؟ تو احمد نے سب سے پہلے اس عورت کو جا کر اٹھنے میں مدد کی اور پھر اس کا سامان سمیٹ کر اس کے تھیلے میں ڈال دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قواعد۔ اس سوال کو دیکھیے۔ سوال کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو ہم نے پہلے تمام تصورات کو پڑھ لیا ہے، یعنی آپ نے ان جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے اور متعلقہ خانوں میں لکھنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ، احمد نے کتاب خریدی۔ احمد اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے، خریدی فعل ہے اور نے حرف ہے، تو ان کو الگ الگ خانوں میں لکھ دیجئے۔ اس کے بعد ہے چڑیا کو دانا ڈالو۔ چڑیا اسم ہے، دانا اسم ہے، کو حرف ہے اور ڈالو فعل ہے۔ اسی طرح کرسی پر بیٹھو۔ کرسی اسم ہے، پر حرف ہے اور بیٹھو فعل ہے۔ آگے دو جملے باقی ہیں، آپ ان کو خود مکمل کیجئے، ان کی تقسیم کیجئے اور بتائیے کیا اسم ہے، کیا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔
اگلی سرگرمی تخلیقی لکھائی کی ہے۔ آپ کو اس تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جیسے پہلا سوال، تصویر میں کس جگہ کا منظر دکھایا گیا ہے؟ تو تصویر میں کھیل کے میدان کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، تصویر میں بچے کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ تو یہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ بلیاں کیا کر رہی ہیں؟ بلی کھا رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے؟ تو غور سے دیکھیے کہ بلی کیا کر رہی ہے اور بتائیے کہ بلی دودھ پی رہی ہے۔ مچھلیاں کہاں تیر رہی ہیں؟ تو مچھلیاں تالاب میں تیر رہی ہیں۔ یہاں پر ہماری یہ لکھائی کی سرگرمی مکمل ہوئی۔ اگلی سرگرمی بھی لکھنا کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے پسندیدہ کھیل کی تصویر اس دی گئی جگہ پہ لگانی ہے اور اس کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو کرکٹ پسند ہو، کچھ لوگوں کو فٹ بال پسند ہو، کچھ ہاکی کھیلنے کے شوقین ہوں، اور کچھ لڑکیاں رسا کودنے کی یا اسٹاپو کھیلنے کی۔ تو جو بھی آپ کا پسندیدہ کھیل ہے اس کی تصویر چسپاں کیجیے اور اس کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ اگلی سرگرمی آخری سرگرمی ہے مہارت حیات کی، اور سوال ہے کہ جماعت میں سب ساتھیوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں جائیں اور 2 گروہ بنا کر کسی کھیل کے مقابلے کا اہتمام کریں۔ کھیل کی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کھیل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا۔ اس سبق کو دہرائیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق میں ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔